مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میوزیشین کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. کنٹروورشل بات نہیں ہے بہت سے اسلامی حلقوں میں کہ میوزیشین کو کیوں اجر دے گا, اس کو تو سزا ملنی ہے. نہیں, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ دین کے حوالے سے کسی پر بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, سو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سورسز. ریلیجن جو ہے روئے زمین پر وہ آپ کو ہر جگہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے اللہ یہ کہتا ہے اور رسول اللہ یہ کہتے ہیں. ہماری جو میتھڈالوجی ہے نا وہ بہت سمپل ہے, بڑی سادہ ہے. وہ یہ کہ سورس کوڈ کی طرف جاؤ. ریلیجن ہے کیا؟ ریلیجن زمین پہ کھڑے ہوئے ایک بندے کا دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے منتخب کر لیا ہے, میرے پاس اللہ کا پیغام ہے, میں سب سے پہلے اس پر اعتماد کرتا ہوں یہ خدا کا سچا رسول ہے, پھر اس پیغام کو دیکھتا ہوں کہ واقعی میں خدا کا پیغام ہے, پھر میں اس پیغام کو یونیورسل جو پروٹوکولز ہیں ٹیکسٹ کو پڑھنے کے, ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں ڈیکوڈ کرنے کے لیے. تو ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, قرآن مجید ایک لینگویج کے اندر ہے. قرآن کو آپ پڑھ جائیں, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی زینت کی چیزیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ زینت کسی چیز کو مزین کرنا, تزئین, آواز کی زینت ہے موسیقی, اسی طرح آرٹ فارم, تصویر کشی آپ کرتے ہیں, مجسمے بناتے ہیں, یہ سب زینت کے باب میں آتی ہے. مزین کرنا, بیوٹیفائی کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حصے جمالیات دی, ایستھیٹک سینس, اسی کا ظہور ہوتا ہے, آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعباد, کون حرام کرتا ہے ان زینتوں کو جو میں نے ان بندوں کے لیے, اپنے بندوں کے لیے, یہ مسلمانوں کے لیے ہے موسیقی, ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. اور وہ آگے کہتا ہے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں, یہ تو تمہارے اہل ایمان کی وجہ سے غیر مسلموں کو بھی مل جاتی ہے. تو موسیقی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نعمت ہے, آپ کی جو کوگنیٹیو اسکلز ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے, آپ کی حصے جمالیات کی تسکین کرتی ہے. پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کچھ نریشنز ہیں, ہسٹوریکل چیزیں ہیں, ان میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی سننے سے منع فرمایا, اس کی مذمت کی. اب ہوتا کیا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار قرآن میں تو چلو کہیں ممانعت نہیں ہے موسیقی کی, بلکہ اس سے الٹ بات کہی جا رہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پروفٹ زیادہ بہتر جانتے تھے؟ تو پروفٹ نے جو اس کی ایکسپلینیشن کی ہے اس کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایکسپلینیشن تب ایکسپلینیشن بنتی ہے جب اصل ٹیکسٹ اس کو قبول کر رہا ہو. سو موسیقی کے بارے میں جو اس کو مسلمانوں کے لیے ہونے یا جمالیات میں سے ایک ایسی چیز ہونے کہ جو خدا نے منتخب کی ہے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے لیے, آپ کے بقول وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ایسی احادیث ہم نے سنی ہے اپنی زندگی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, اور جو کوئی میوزک سنے گا اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا پگھلا کر قیامت کے دن. تو وہ اتنی حدیث جو ہیں وہ پھر ان کا کیا مطلب؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے جو بات ہمارا کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کے پیغمبر دنیا کو دے کے چلے گئے ہیں, اب ان کے مخاطب انسان ہیں, صحابہ کرام بھی. جب آپ کہتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے, ہمارے سے مراد تو ہمارا تو آپ کا کوئی الگ مطلب اسکول آف تھاٹ ہے؟ ہاں بالکل ہے. میں کیسے بتاتا ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے ان دو احادیث کے بارے میں بتائیں نا جو میں نے کہی ہیں موسیقی کے خلاف. پھر یہ بتائیں کہ ہمارا اسکول آف تھاٹ ایک الگ اسکول آف تھاٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو ایک ہی ہے. جی, موسیقی کی جو حدیث ہیں ان کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے, ہمارے پہ پھر ڈیکوڈ کر دیتا ہوں, 2 منٹ صبر کریں گے تو آ جائے گا ہمارے کا مطلب. ہسٹری کے اندر جو بھی بات آتی ہے اگر وہ پروفٹ بیان کر رہے ہیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا. اس کا استدلال کیا یہاں زیر بحث نہیں ہے, لیکن ہم قرآن کی روشنی میں ہسٹری کو دیکھتے ہیں. جب قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور پھر ہسٹری کا خود کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے جو دونوں باتیں کہی ہیں یہ علل اطلاق موسیقی کی حرمت کے بارے میں نہیں ہیں, ان کا ایک کانٹیکسٹ ہے. ہم نے ان تمام ہسٹوریکل نریشنز کو جمع کیا ہے اور اس میں جو بات سامنے آتی ہے اس سے مراد وہ موسیقی ہے جو موسیقی شرک پر مبنی تھی, وہ موسیقی ہے جو مکہ کے نائٹ کلبز کی شبینہ مجالس میں گائی جاتی تھی. لوگ اس میں شراب پیتے تھے, ڈانس کرتے تھے اور اس کے بعد غافل ہو کے وہیں پڑے رہتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے مختلف اپلائیڈ سچویشنز کے اندر ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے جن کا کانٹینٹ غلط ہے, جن کے اندر اخلاق کا مسئلہ ہے. کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اندر ممنوع نہیں ہوتی, یہ اس کا استعمال ہے. شاعری کا یہ معاملہ ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید نے مذمت کی ہے شاعری کی. پیغمبر کے بارے میں کہا بھائی شاعر تھوڑی ہے. شاعروں کے بارے میں کہا یہ تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں, کبھی ابھی محبوبہ کے رخسار پہ ہیں, کل جنگ کے میدان میں چلے جائیں گے. لیکن کیا شاعری ممنوع ہے؟ نہیں ممنوع. اخلاقی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر موسیقی حرام بھی ہو سکتی ہے, موسیقی جائز بھی ہو سکتی ہے, لیکن علل اطلاق اپنی ذات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا ہمارا دین جب آیا نا جی دنیا میں, اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو یہ دین دیا ہے. دین ایک ہے, سورسز میں ہے وہ قرآن, وہ ہے سنت.
سنت نام ہے عملی پریکٹسز کا, قرآن نام ہے اس ٹیکسٹ کا جو ہمارے سامنے موجود ہے. وہ ایک زبان کے اندر ہے, اس کو لوگ سمجھتے ہیں, لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں, لوگوں نے ہی کیا ہے. امام شافعی بھی عالم تھے, ابو حنیفہ بھی عالم تھے, دونوں انسان تھے, دونوں نے انٹرپریٹیشن کی. قرآن کی دونوں آیتوں کا ایک ہی ٹیکسٹ ہے لیکن مختلف مفہوم برآمد کر رہے ہیں. کیوں مختلف کر رہے ہیں؟ اسی لیے جب کوئی ورڈ ہوتا ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں آتا ہے, آپ کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں تو انسانی علم اثر انداز ہوتا ہے. تو دنیا میں ہر فیلڈ, فلسفی کی ہو, سائیکالوجی کی ہو, اینتھروپولوجی کی ہو, ہسٹری کی ہو, ہیومن انٹرپریٹیشن جہاں پر آتی ہے وہ تھاٹ ڈیولپ کرتی ہے. تو ایک ہے ریلیجن اور ایک ہے ریلیجس تھاٹ. جو ہمارا ریلیجس تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ موسیقی کے بارے میں جو رائج نقطہ نظر ہے وہ درست نہیں. ہمارے سے مراد آپ اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں حسن الیاس کی؟ نہیں, میں ایک استاد کا شاگرد ہوں. وہ استاد ایک تھاٹ رکھتا ہے, ان کا نام جاوید احمد غامدی ہے. غامدی صاحب بھی ایک استاد کے شاگرد ہیں, ان کے بھی ایک استاد ہیں, ان کا ایک فریم آف ریفرنس ہے. جو ہمارے اصول ہیں, پرنسپلز ہیں, اصلاحی صاحب اور اصلاحی صاحب کے استاد مولانا حمید الدین فراحی صاحب. اور فراحی صاحب خود ایک ٹریڈیشن آف نالج میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کو ہم دبستان شبلی کہتے ہیں. شبلی نعمانی سے آغاز ہوتا ہے, سید سلیمان ندوی ہیں, اس کے بعد علامہ اقبال ہیں. لیکن جاوید غامدی صاحب تو جہاں تک مجھے یاد ہے ان سے پہلے, اصلاحی صاحب سے پہلے سید مودودی صاحب کے شاگرد تھے. بالکل ایسے ہی تھا. تو بیچ میں جو آپ نے مجھے سلسلہ بتایا اس میں سید مودودی کا ذکر آپ نے نہیں کیا. ابھی کر رہا تھا, سید مودودی کا بھی ذکر کر رہا تھا, لیکن وہ اصلاحی صاحب کے ساتھ آتے ہیں. جی, میں ذکر شبلی کے بعد آتے ہیں. ہاں, میں ذکر کرتا. شبلی ہیں, علامہ اقبال ہیں, ابوالکلام آزاد ہیں, سید سلیمان ندوی ہیں, مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں. یہ ایک ہی دبستان ہے. اس میں مولانا امین حسن اصلاحی ہیں, اس میں مولانا وحید الدین خان ہیں, غامدی صاحب بھی اسی میں کھڑے. لیکن سید مودودی کا اسکول آف تھاٹ اور جاوید اور غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ بہت مختلف ہے. بالکل مختلف ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سملیرٹی کیا. جب میں پہلے یہ اپنی آڈینس کے لیے اور آپ کے سننے والوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ آپ نے یہ بتایا کہ جو حدیث ہے موسیقی والی وہ آپ کے خیال میں ان کا کانٹیکسٹ اور ہے, جی, لیکن حدیث وہ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ نے یہ بتایا کہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے مطابق تو آپ اس سے آپ کی مراد غامدی صاحب کا وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آپ بھی اس کے حصے ہیں, یہ آپ کی مراد ہے. جی.